اب ایک ڈسکشن یہ آتا ہے تاریخ میں کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بعد دوسری زوجہ تھیں یا ان سے پہلے بھی کچھ ازواج تھے؟ تو ایک احتمال یہ دیا جاتا ہے کہ شاید حضرت ام البنین مولا امیر المؤمنین کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بعد مولا امیر المؤمنین کے عقد میں آئیں، لیکن یہ ذرا سا بعید لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے 26 ہجری میں، تو عام طور پر ڈسکس کیا جاتا ہے کیا اس دوران بچے نہیں ہوئے، کیونکہ 11 ہجری میں مولا امیر المومنین کی زوجہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئیں، اور پھر 11 سے لے کر یہ تقریباً 25 سال کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو یہ کیا رہا سلسلہ؟ معذرت تقریباً 15 سال کے بعد۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر ایک گفتگو ہے، اور وہ یہ کہ جو دوسری زوجہ تھی مولا امیر المومنین علیہ السلام کی، وہ امامہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ربائب تھیں ان میں سے ایک رقیہ تھی، اور جناب رقیہ کی بیٹی تھی امامہ، اور یہ امامہ بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی کہ میرے بعد آپ امامہ سے شادی کیجیے۔ لہذا یہ احتمال بہت زیادہ قوی ہے کہ جو پہلی زوجہ تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بعد وہ جناب امامہ تھی، نہ کہ جناب حضرت فاطمہ کلابیہ۔ اور اسی طرح سے ان کے بعد والی جو زوجہ ہیں ان کے بارے میں بھی احتمال دیا جاتا ہے کہ وہ بھی حضرت فاطمہ کلابیہ سے پہلے تھیں، اور وہ تھی جناب خولہ، کہ جن کا لقب تھا حنفیہ، اور ان سے متولد ہوئے تھے جناب محمد حنفیہ۔ جناب محمد حنفیہ بڑے تھے، اور جناب امامہ سے متولد ہوئے تھے، کہ یہاں پر بہت واضح سی بات ہے کہ محمد حنفیہ سے چھوٹے تھے، اور جناب امامہ سے پیدا ہوئے تھے جناب محمد اوسط، یعنی درمیانے اوسط، پھر ایک محمد اصغر بھی تھے۔ تو جو ترتیب احتمال دیا جا سکتا ہے وہ یہی تھی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بعد جناب امامہ سلام اللہ علیہ سے شادی ہوئی، اور جناب امامہ کے بعد شاید جناب خولہ سے ہوئی، اور جناب خولہ کے بعد جناب حضرت فاطمہ کلابیہ سے، یعنی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ سے عقد مبارک ہوا مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب لکل غالب علی ابن ابی طالب کا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله